السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم انشاءاللہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 314 یہاں سے غزوہ بنو لحیان اس کا مطالعہ کریں گے۔ ربیع الاول 6 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ بنو لحیان جو ہیں یہ بھی کچھ تیاریاں کر رہے ہیں مسلمانوں کو زچ کرنے کی۔ تو یہ بنو لحیان وہی ہیں جنہوں نے رجیع میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قتل کیا تھا، یعنی دھوکے سے لے گئے تھے کہ آپ کچھ لوگ دیجئے ہمیں جو ہمارے ہاں آ کے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ تو راستے میں انہوں نے ان سب کو قتل کر دیا اور جو کچھ بچے ان کو مکہ میں جا کے بیچا۔ یہ حجاز کے بہت اندر عثفان کی حدود میں آباد تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نمٹنے میں قدر تاخیر کی۔ جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی اور آپ دشمنوں سے کسی قدر مطمئن ہو گئے کہ اب ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہمیں آ کے یہ اٹیک کریں اور ان کا ایکا ہو سکے، تو آپ نے مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم کو سونپ کر 200 صحابہ اور 20 گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول 6 ہجری میں بنو لحیان کا رخ کیا اور یلغار کرتے ہوئے بطن غران تک آپ جا پہنچے۔ یہ امج اور عثفان کی درمیان ایک وادی ہے اور یہیں آپ کے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے رحمت کی اور 2 روز یہیں آپ نے قیام فرمایا۔ ادھر بنو لحیان کو خبر ہوئی تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے، ان کا کوئی آدمی ہاتھ نہ آ سکا۔ پھر آپ نے عثفان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 سواروں کا دستہ آگے بھیجا تاکہ قریش ان کی آمد کا حال سن کر مرعوب ہو جائیں۔ اس دستے نے قراء الغمیم تک کا چکر لگایا۔ اس کے بعد آپ کل 14 دن مدینے سے باہر گزار کر مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ تو یہ لڑائی نہیں ہو سکی، لیکن ایک رعب آپ کا اس قبیلے پر پڑ گیا۔ پھر جمادی الاولی یعنی 2 ماہ بعد 6 ہجری میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 170 سواروں کے ساتھ عیس کے مقام روانہ کیا۔ مقصد شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کو پکڑنا تھا جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ابو العاص ابن ربیع تھے۔ مسلمانوں نے اس قافلے کو لوگوں سمیت گرفتار کر لیا، البتہ ابو العاص ہاتھ نہ آئے۔ وہ سیدھے مدینہ پہنچے، حضرت زینب کی پناہ لی، یعنی جو وائف تھی ان کی، اور ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ قافلے کا مال واپس کر دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے سفارش کی اور آپ نے چھوٹی بڑی تھوڑی زیادہ ہر چیز واپس کر دی۔ یہ اثر پڑا ہے ابو العاص پر کہ ابو العاص تجارت، مال اور امانت کے معاملے میں مکہ کے چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے، تو وہ مکہ واپس آ گئے، امانتیں اہل امانت کو ادا کی، پھر مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے مدینہ واپس آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو پہلے ہی نکاح کے تحت ان کو واپس کر دیا۔ یہ واپسی تقریباً 3 سال سے کچھ زیادہ عرصے کی جدائی کے بعد ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مزید کئی سرایا بھی بھیجے جن کا دشمن کی سرکشی توڑنے، ان کے شر کی آگ بجھانے اور دور دراز علاقوں تک امن و امان پھیلانے میں بڑا اثر تھا۔ پھر آپ کے پاس کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ آپ غزوہ بنو المصطلق کے لیے تشریف لے گئے۔ تو یہ جو چند ایک واقعات ہم نے پڑھے ہیں کہ شر طاقتور تھا اور ظالم بھی تھا، تو جب وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے دبانے میں پھر مزید تیزی دکھائی ہے۔ سستی، بد دلی اور دنیا دلی کا نہ آپ نے مظاہرہ کیا نہ ہی صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اگر خدا نخواستہ سستی ہو جاتی یا بد دلی کا اظہار کیا جاتا تو دشمن دوبارہ متحد ہو سکتا تھا اور طاقتور بن سکتا تھا۔ تو بنو المستلق قبیلہ خزاع کی ایک شاخ ہے۔ قبیلہ خزاع کے لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے۔
مگر یہ شاخ قریش کی طرفدار تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. ان سے معلوم ہوا کہ خبر صحیح ہے کہ واقعی یہ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر مدینہ پر حملہ کی تیاری میں مصروف ہیں. لہذا آپ نے مدینہ کا انتظام زید بن حارثہ کو اور کہا جاتا ہے کسی اور کو سونپا. تو یہ مختلف قبائل جو چاروں طرف رہتے تھے، ہر وقت کسی نہ کسی کی خبر ملتی تھی کہ وہ تیاری کر رہے ہیں، مدینہ آ رہے ہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ آتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود نکل جاتے، انہی کا رخ اختیار کر لیتے. تو آپ نے بنو المصطلق کی طرف یلغار کی تاکہ بالکل اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں. آپ کے ساتھ 700 صحابہ تھے اور بنو المصطلق اس وقت قدید کے اطراف میں ساحل کے قریب مریسی نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، یعنی اپنی فورسز لے کے وہاں پہنچ چکے تھے. آپ نے اس حال میں چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے. بعض کو قتل کیا، عورتوں بچوں کو قید کیا اور مال مویشی پر قبضہ کیا. اس وقت شعبان 5 ہجری اور کہا جاتا ہے کہ 6 ہجری کی 2 راتیں گزر چکی تھیں. قیدیوں میں بنو المصطلق کے رئیس حارث ابن زرار کی صاحبزادی جویریہ بھی تھیں. مدینہ آ کر ان کے اسلام لانے پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی. اس پر صحابہ رسول نے بنو المصطلق کے 100 گھرانے جو مسلمان ہو چکے تھے سب آزاد کر دیے اور یہ کہتے ہوئے کیے کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں. لہذا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم برکت والی خاتون ثابت ہوئی. تو یہ ہے غزوہ بنو المصطلق کی مختصر رودات. اس میں کوئی ندرت نہیں ہے، لیکن اس غزوے کے دوران میں 2 تکلیف دہ واقعات پیش آئے جنہیں منافقین نے، جو مارے آستین تھے، غیر نہیں تھے بلکہ اپنے ہی تھے، انہوں نے اسلامی معاشرے بلکہ نبوی گھرانے تک کے اندر فتنہ اور اضطراب بھڑکانے کے لیے استعمال کیا. لہذا تھوڑی سی روداد ان کی بھی پیش کی جاتی ہے. پہلا حادثہ تو یہ ہوا کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا یہ قول کہ مدینہ پلٹ کر عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، یہ اس نے یہ لفظ کہے. اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک مہاجرین کے حلیف اور ایک انصار کے حلیف میں مریسی کے چشمے پر پانی کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا. دونوں پانی پینے گئے تو وہاں جھگڑا ہو گیا. ایک نے کہا پہلے میں لوں گا، دوسرے نے کہا. مہاجر نے انصاری کو مارا تو انصاری نے آواز لگائی، یا للانصار، ہائے انصار کے لوگوں. اس پر مہاجر نے بھی آواز لگا دی، یا للمہاجرین، ہائے مہاجروں. یہ سن کر طرفین کے کچھ لوگ جمع ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت کی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ آپس میں تو میں ہوتی، اللہ کے رسول خود پہنچ گئے. آپ نے فرمایا، اب دعوی الجاہلیت وانا بین اظہرکم دعوها فانها منتنۃ، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکاری جا رہی ہے. او مہاجرو، او انصاریو. آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، یہ بڑی بدبودار چیز ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. چنانچہ لوگ اپنے رشد کی طرف پلٹ آئے. اللہ نے ان کی دوبارہ رہنمائی کر دی اور خیال آیا کہ غلطی کی تھی اور واپس ہو گئے. اس غزوے میں منافقین کی ایک جماعت بھی ہمراہ تھی، یعنی عبداللہ بن امی سمیت، جو اس سے پہلے نکلی نہیں تھی. پہلے کبھی کسی غزوے میں نہیں نکلے تھے، یہ اب نکلے تھے، کیونکہ انہیں اب یقین ہو چلا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طاقتور فوج رکھتے ہیں، یا آپ کے ساتھی بڑے طاقتور ہیں اور ہر طرف آپ کا رعب بڑھتا جا رہا ہے. تو اب آپ جدھر بھی جائیں گے کچھ نہ کچھ فتح ہوگی اور اس طرح مال غنیمت ہمیں بھی ملے گا. ان کے ساتھ ان کا سردار عبداللہ ابن ابی بھی تھا. اسے خبر ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، اچھا تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے، یہ ہمارے علاقے میں ہمارے حریف اور مد مقابل ہو گئے. ہماری اور قریش کے ان کنگلوں کی مثال تو وہی ٹھہری جو پہلوں نے کہی ہے کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا کرو اور وہ تمہیں کو کاٹ کھائے. سنو واللہ، اب ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا. تو نفاق جو ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے. انسان کے اندر جو نفاق ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے، وہ جلد یا بدیر، بہرحال منافق جو ہے اسے اگل دیتا ہے. تو ابھی تک تو وہ خاموش تھا، اب اس نے اس کو اگلا. عزت والے سے مراد اس نے اپنے آپ کو لیا
اور ذلت والے سے مراد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، نعوذ باللہ، اور اس کے لیے فتنوں کی تدبیریں کرنے لگا، حتیٰ کہ اپنے رفقا سے کہا یہ مصیبت تم نے خود اپنے گلے مونڈ لی ہے۔ انہیں اپنے شہر میں اتارا، انہیں ویلکم کیا اور اپنے اموال تک تم نے بانٹ دیے۔ سنو واللہ تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے۔ جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں، ایک مضبوط ایمان کے نوجوان حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ وہ اس ہرزہ سرائی پر صبر نہ کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اللہ کے رسول عبداللہ ابن ابی نے، منافق نے اس طرح یہ لفظ کہے ہیں اور آپ کے بارے میں یہ کہا ہے اس نے۔ آپ نے عبداللہ ابن ابی کو بلا کر پوچھا تو اس نے قسم کھا لی، کہتے اللہ کی قسم میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی جو آپ کو معلوم ہوئی ہے۔ اس پر زید ابن ارقم بھی خاموش ہو گئے۔ یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے، اب یہ قسم اٹھا چکا ہے، بزرگ آدمی ہے، اب اس کی بات پہ یقین کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس نے قسم اٹھا لی، اب اس سے بڑھ کر اور کیا یقین وہ دلا سکتا ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین اتاری اور اسے قیامت تک کے لیے رسوا کر کے رکھ دیا۔ یعنی انہوں نے کہا ہم الذین یقولون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ لفظ کہے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو اس منافق کے صاحبزادے جس کا نام عبداللہ تھا وہ خالص مومن تھے۔ انہیں علم ہوا کہ میرے والد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ کہے ہیں۔ تو مدینے کی طرف جب یہ قافلہ آ رہا تھا تو مدینے میں داخل ہونے سے پہلے یہی عبداللہ تلوار سونت کر مدینے کی گزرگاہ پر کھڑے ہو کر اور اپنے باپ منافقوں کے سردار سے سب کے سامنے یہ بات کہی کہ واللہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں تم یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ وہ عزت والے ہیں اور تم ذلیل ہو۔ یہ اپنے والد کو انہوں نے صاف کہا۔ تو یہی ایمان کے سچے ہونے کی علامت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس لیے تو یہ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تم میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کی اپنی ذات، اس کے والدین، اس کے اپنے بچے سب سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ تو عبداللہ کے بیٹے عبداللہ نے یہ بات ثابت کر کے دکھائی، کیونکہ اس نے سنا، اسے یقین تھا کہ میرے والد ایسی بات کرتے ہیں۔ اور جب یہ مسلمانوں میں بات پھیلی تو عبداللہ نے اپنے ایمان کو وہاں ظاہر کیا اور صاف کہا کہ جب تک اللہ کے رسول اجازت نہ دیں گے تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جو عزت والے ہیں وہ داخل ہوں گے، جو ذلیل ہیں وہ باہر کھڑے ہوں گے، اور تم ہو وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے کہلوا بھیجا کہ عبداللہ اپنے والد کو اجازت دے دو۔ چنانچہ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا اور اس حکمت سے یہ فتنہ فروغ ہوا۔ پھر ایک اور دوسرا واقعہ جو اس سفر میں پیش آتا ہے وہ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غزوہ سے واپسی میں مدینہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، پھر رات ہی کو کوچ کا اعلان کر دیا۔ حضرت عائشہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہمراہ تھی۔ وہ ضرورت کے لیے نکلی، واپس آ کر اپنا سینہ ٹٹولا تو ہار غائب تھا، لہذا جہاں غائب ہوا تھا وہیں تلاش کرنے واپس گئیں اور پا بھی لیا۔ لیکن جب واپس آئیں تو اس دوران لشکر کوچ کر گیا تھا اور آپ کا ہودج بھی یہ سمجھتے ہوئے اونٹ پر لاد دیا گیا کہ آپ اس میں موجود ہیں۔ ہودج ایک چھوٹی سی روم ہوتا ہے جس کو اونٹ کی کمر پہ رکھا جاتا ہے، جس میں خواتین کو بٹھایا جاتا ہے۔ چنانچہ ہودج اٹھانے والی ایک جماعت تھی اور حضرت عائشہ ابھی ہلکی پھلکی تھیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ بیچ میں موجود ہیں۔ وہ خود بھی فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ مدینہ میں اتنی خوراک نہیں تھی کہ ہمارا کوئی وزن ہوتا، بالکل ہلکی پھلکی یعنی میں تھی۔ اس لیے ہودج کے ہلکے پن پر یہ لوگ نہ چونکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جب آئیں تو وہاں کوئی نہ تھا، سب جا چکے تھے، لہذا وہ وہیں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر تلاش کرنے آئیں گے۔ پھر ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئیں۔ ادھر ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے، بزرگ صحابی تھے،
تاکہ اہل لشکر کی گری پڑی چیزیں جو ملے تو وہ اٹھا لیں. وہ مزید آگے بڑھے تو ایک سوئے انسان کا ڈھانچہ دیکھا، قریب پہنچے تو پہچان گئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، کیونکہ وہ پردے کا حکم آنے سے پہلے انہیں دیکھ چکے تھے. دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہاں رہ گئی ہیں. اس کے سوا کچھ نہیں کہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آواز سن کر بیدار ہو گئیں اور دوپٹے سے چہرہ ڈھانک لیا. حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری قریب کر کے بٹھائی اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر سوار ہو گئیں. حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ سواری کی نکیل تھامے آگے آگے پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے. یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا. تو انہیں آتے ہوئے دیکھ لیا تھا عبداللہ ابن ابی منافق نے. تو یہ منظر دیکھ کر اللہ کے دشمن عبداللہ ابن ابی کو نفاق و حسد کے کرب سے، تکلیف سے ٹھنڈی سانس لینے کا موقع ملا. اس نے جھوٹ اور بہتان کے طور پر دونوں کے خلاف بدکاری کی تہمت تراشی. پہلے تو اس نے یہ کام کیا کہ زبان استعمال کی، پھر اس میں رنگ بھرا، پھیلایا، اس کو بڑھایا، بات کو بتنگڑ بنایا اور ادھیڑنا بننا شروع کر دیا. کہ پتہ کیوں؟ وجہ یہ تھی نا، یہ وجہ ہو سکتی ہے نا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا. اس کے ساتھی بھی اسی کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے. تو جیسے انسان ہوتا ہے ویسے اس کو دوست مل جاتے ہیں. تو وہ بھی لگائی بجھائی کرنے لگے اور جب مدینہ آئے تو اس کا خوب پروپیگنڈا کیا، یہاں تک کہ متعدد اہل ایمان بھی دھوکے میں آ گئے. تو بات کا ایک تو بتنگڑ بنا دیا گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو گھر ہے، آپ کی جو عصمت ہے، اس پر بھی اس نے بڑا زبردست حملہ کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گھرانہ اگر ایسا ہو جائے جو فحاشی یا بدکاری کا مرتکب ہو تو پھر نہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مشن پر زد پڑتی ہے بلکہ پورے اسلام پر بھی. تو قابل غور بات تو اس میں یہ ہے کہ ان منافقوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تو کوئی عیب نہیں نکالا، مگر آپ کے گھر والوں پر انہوں نے اٹیک کیا ہے. لیکن آج کے دور میں جو بہت عرصے بعد لوگ آئے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ آ کر بیمار پڑ گئیں. لمبا سفر تھا، تھکاوٹ تھی اور بیماری نے تقریباً 1 مہینہ طول پکڑا. اب مدینہ تو تہمت تراشوں کے پروپیگنڈے سے گونج رہا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ خبر نہ تھی. انہیں صرف یہ بات کھٹکتی تھی کہ وہ اپنی بیماری کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص مہربانی دیکھا کرتی تھی وہ اب کی بار نہیں دیکھ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سلام کرتے اور یہ پوچھ کر واپس ہو جاتے کہ یہ کیسی ہیں. بیٹھتے نہ تھے. پھر اس پورے عرصے میں آپ خاموش رہے، کوئی بات نہ کی. لیکن جب لمبے عرصے تک وحی نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص اصحاب سے مشورہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اشاروں میں مشورہ دیا کہ انہیں علیحدہ کر دیں اور بھی بیویاں اچھی مل جائیں گی آپ کو. لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ برقرار رکھیں، عائشہ کھرا سونا ہے. یہ انہوں نے لفظ کہے. اسی طرح بریرہ نام کی ایک خاتون تھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کے ان کو آزاد کر دیا تھا اور وہ حضرت عائشہ کے ساتھ کافی کلوز تھی، ان کے بیٹھتی، باتیں کرتی، بہت کچھ سیکھتی تھی وہ. تو ان سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مشورہ کیا. تو انہوں نے بھی صاف کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ایک بڑے محفوظ قلعے میں بند ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اس قلعے میں بڑی سنجیدہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے بارے میں کوئی لفظ ایسے کہے جائیں جیسا کہ عبداللہ ابن ابی نے یا ان کے ساتھیوں نے مشہور کر رکھا ہے. ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا. حسان رزان ما تظن بریبۃ وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حالت ان کی یہ ہوتی ہے کہ صبح جب وہ اٹھتی ہیں تو بھوکی ہوتی ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا اور انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں اپنے اس گوشت پوست کو کچھ کھلاؤں پلاؤں، بلکہ وہ کمزوری پر ہی اپنا گزارا کرنے والی خاتون. تو انہوں نے اس طرح کے لفظ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرمایا.
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر اس شخص سے نجات دلانے کی توجہ دلائی کہ یہ مجھے بڑی تکلیف دے رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے اس سے نجات دلائے. بس اتنی سی بات کہی آپ نے، جس کی اظہار آسانیاں اب آپ کے اہل خانہ تک پہنچ چکی تھی. اشارہ آپ کا عبداللہ ابن ابی کی طرف تھا. اس پر اوس کے سردار نے خواہش ظاہر کی کہ اسے قتل کر دیں. ظاہر ہے یہ مسلمان تھے اور خزرج بھی مسلمان تھے، دونوں انصاری تو تھے. لیکن اوسی نے جب بڑھ کے یہ بات کہی تو خزرج کے سردار پر حمیت غالب آ گئی، کیونکہ عبداللہ ابن ابی اسی قبیلے سے تھا. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم کون ہو قتل کرنے والے، ہم کریں گے. یہ اس طرح کے لفظ انہوں نے کہے. نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں قبیلے بھڑک اٹھے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں مشکل سے خاموش کیا. ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیماری سے اٹھ چکی تو رات کو قضاء حاجت کے لیے نکلی. ساتھ میں مصطح رضی اللہ عنہا بھی تھی. وہ چلتے چلتے چادر میں پھنسی تو اپنے بیٹے مصطح کو بد دعا کی. بدری صحابی تھے اور ان کی یہ والدہ ہیں، تو پھسلی ہیں تو بیٹے کو بد دعا دے دی. حضرت عائشہ نے انہیں ٹوکا کہ ان کا کیا قصور ہے کہ تم اپنے بیٹے کو اس طرح بد دعا دے رہی ہو. اس موقع پر انہوں نے سارا قصہ حضرت عائشہ کو سنایا اور بتایا کہ ان کا بیٹا مصطح بھی یہی بات کہتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے والدین کے پاس چلی گئی. اور جب یقینی طور سے بات کا علم ہو گیا تو رونے لگیں اور خوب رونے. 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزرا. اس دوران نیند آئی نہ آنسوؤں کی جھڑی رکی. انہیں اور ان کے والدین کو محسوس ہوتا تھا کہ روتے روتے کلیجہ شق ہو جائے گا. دوسری رات کی صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیٹھ کر خطبہ پڑھا، پھر فرمایا اما بعد یا عائشہ فإنه بلغنی عنکی کذا و کذا. عائشہ مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات معلوم ہوئی ہے. فإن كنت بریئة فسیبرئک اللہ. اگر تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم پاک ہو تو اللہ تمہاری براءت ظاہر کر دے گا. وإن كنت الممت بذنب فاستغفر اللہ وتوبی الیہ. اور اگر تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. اب یہ جو لفظ ہیں قابل غور ہے. نبی علیہ السلام شوہر ہیں، عائشہ آپ کی بیوی ہیں. گفتگو جو ہو رہی ہے وہ اسی موضوع سے جو عام معاشرے میں بات پھیلی ہوئی ہے. لیکن بحیثیت خاوند ہونے کے آپ کیا زیادہ سے زیادہ کر سکتے تھے؟ یہ ایک بات ہے جو کہ سوچنے کی ہے. اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو رویہ ظاہر کیا، جو الفاظ آپ نے بیان کیے ہیں، یہ وہ رویہ ہے جو کہ ہم مسلمانوں کا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ ہونا چاہیے. عام طور پر ایسی باتوں میں انسان ظالم بن جاتا ہے اور اپنا حاکمانہ رویہ اختیار کرتا ہے اور غیرت کے نام پر قتل بھی کر دیتا ہے. یہ کام بھی ہوتے ہیں. تو محض ایک پروپیگنڈا تھا، ایک شک پیدا کیا گیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اچھی طرح جانتے تھے، لیکن ایک شک تھا جو لوگوں نے پیدا کر دیا تھا، اور آپ بھی ایک انسان تھے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس لیے بیٹھ کے بڑے آرام سے ان سے بات کی، اور لفظ دیکھیے کتنے اچھے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سزا نہیں دی، بلکہ نصیحت اور مشورہ کرنا ہی مناسب تھا ایسے موقع پہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لفظ فرمائے تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو تھم گئے. انہوں نے والدین سے کہا جو قریب بیٹھے ہوئے تھے، آپ جواب دیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ بتائیں کہ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں، کیا میں ایسی ہوں؟ مگر ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہیں. لہذا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اب خود ہی بولیں. انسان سچا ہو، حق پر ہو تو حق اس سے بلواتا ہے اور صحیح بات کہلواتا ہے.
لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر جو بات کہی ہے، کیا خوب بات کہی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سمجھ، عقل، ان کی فقہ، ان کا ایمان، ان کا تقوی زبردست تھا. وہ لبریز تھی، ان میں جرت آ گئی. اور بندہ حق پر قائم ہو تو انسان کے اندر جرت بھی آ جاتی ہے اور حق بولتا ہے اور پھر جھوٹ کا ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے. تو فرمانے لگی واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے سچ سمجھ لیا ہے. اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ مانیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے. اس لیے میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے. بس یہ لفظ کہے. یہ ایک فائدہ بھی نظر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں رہ کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کچھ سیکھا، کیا گفتگو ہے، کیا ادب ہے، کیا احترام ہے. والدین کو بھی سمجھا رہی ہیں، بات کر رہی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بھی بات کر رہی ہیں، اور دونوں کو صاف صاف کہہ رہی ہیں کہ میں ایسی نہیں ہوں. مطلب یہ ہے. تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پلٹ کر لیٹ گئی. اسی وقت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی. جب نزول وحی کی کیفیت ختم ہوئی، اب دیکھیں نا، یہ وحی جب نازل ہو رہی تھی تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ان کے دل کی حالت ہوگی کہ اگر وحی میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ نے کر دی جس میں میری بیٹی کی کوئی بات ایسی آ جائے تو میں دنیا میں کیسا انسان بن جاؤں گا، میری کیا ویلیو ہوگی. اور پھر خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اپنی ذات اور دین پر اس کے اثرات کیا پڑیں گے. یعنی یہ کیفیت تھی جس کیفیت سے یہ لوگ گزر رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی یا عائشہ ام اللہ فقد برأکی، عائشہ اللہ نے تمہیں پاک قرار دیا ہے. اس پر ان کی ماں نے کہا اٹھو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف شکریہ ادا کرو. تو حضرت عائشہ کہنے لگیں واللہ میں ان کی طرف نہیں اٹھوں گی، میں تو صرف اللہ کی تعریف کروں گی جس نے 7 آسمانوں کے اوپر سے میری برات نازل کی، میرا خیال رکھا، مجھے سرخرو کیا. اس موقع پر ان کی برات کے سلسلے میں اللہ تعالی نے جو آیات نازل فرمائیں وہ سورہ نور کی 10 آیات ہیں جو ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم سے شروع ہو کر 20ویں آیت ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم پر ختم ہوتی ہیں. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے، مسجد میں ان کو جمع کیا، خطبہ دیا اور برات کے سلسلے میں اللہ نے جو آیات نازل فرمائی تھیں ان کی تلاوت کی. اس کے بعد ممبر سے اتر کر خالص مومنین میں سے 2 مردوں اور 1 عورت کے متعلق حکم دیا کہ انہیں 80 کوڑے مارے جائیں. اور یہ 2 مرد تھے حضرت حسان بن ثابت اور مصطح ابن اثاثہ، اور ایک خاتون تھی حمنہ بنت جہش. ان کے قدم پھسل گئے تھے اور انہوں نے بھی تہمت تراشی میں حصہ لیا تھا. حمنہ بنت جہش جو تھیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ محترمہ زینب جو ہیں ان کی بہن ہیں، اور زینب سیدہ عائشہ کی سوکن ہیں. تو حالانکہ وہ بزرگ خاتون تھیں، الحمدللہ بڑی سخی تھیں، ان کی بڑی تعریف نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی ہے، لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا ذرا ہمدردی کے طور پر ساتھ ہو جاتے ہیں. باقی رہا اس جھوٹ کا بانی عبداللہ ابن ابی اور اس کے رفقا، تو انہیں اس دنیا میں سزا نہ دی گئی. ان کا معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ پر چھوڑ دیا، مگر مسلمانوں کی محبت رسول اور آپ پر بھرپور ایمان نے اس منافق کو اور ذلیل و خوار کیا. لیکن وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے جہاں نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد،
صرف وہ کامیاب ہوں گے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جائیں گے۔ پھر مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ بڑے امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، سروں کو منڈواتے ہیں، اور کوئی اپنے بال کٹواتا ہے، قصر کا مطلب بال کٹواتا ہے۔ آپ نے صحابہ رسول کو اس کی اطلاع دی اور یہ بتایا کہ آپ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو رسول کا جو خواب ہوتا ہے یہ وہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر اللہ تعالی نے کیا ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ اللہ نے جو اپنے رسول کو خواب دکھایا تھا وہ بالکل سچا خواب تھا، تو یہ رسول کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا۔ تو گرد و پیش میں جو اعراب تھے یعنی بدو تھے، ان میں بھی روانگی کا اعلان کر دیا، مگر انہوں نے تاخیر کی۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر کبھی واپس نہ آ سکیں گے، یعنی یہ جا رہے ہیں، یہ مار کھائیں گے اور قریشی ان کو مار دیں گے اور یہ اب واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ اپنے آپ کو خود اس شہر میں ڈال کے ان کے حصار میں آ جائیں گے، قید کر دیے جائیں گے، اور انہوں نے ان کو مار دینا ہے یا قید کر کے کہیں بالکل گل سڑا کے ان کو ختم کر دینا۔ تو مگر بعد میں جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو یہ عذر تراشا، ہمارے اموال، ہماری اولاد نے ہمیں مشغول رکھا، شغلتنا اموالنا و اہلنا، لہذا آپ ہمارے لیے دعائے مغفرت کیجیے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو 1400 مہاجرین اور انصار کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے لیے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ جنگ کے لیے نہیں بلکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا، ضمناً چھوٹی سی بات جو پیچھے واقعہ گزرا ہے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اس میں جو پہلی بات ہے وہ یہی ہے کہ انصاری جو تھے، انصاریوں میں ایک لیڈر تھے ان کے اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اکثر و بیشتر یہ کہا کرتے تھے کہ جو آل ابی بکر صدیق ہے، یعنی صدیقی گھرانہ جو ہے، اس کی برکت صرف ان کے گھر کے اندر نہیں ہے، بلکہ کوئی ان کے ہاں ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے ذریعے پوری امت کا ایک بڑا مسئلہ حل کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے یہ گھرانہ بڑا بابرکت ہے اہل اسلام کے لیے۔ یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، ایک برکت نہیں اہل اسلام کو ملی، بلکہ بے شمار برکتیں اس گھرانے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ادا کر دی۔ مسئلہ چھوٹا سا ان کے ہاں کھڑا ہوتا تھا اور حل جو ہے وہ پوری امت کو اللہ تعالیٰ آسانی کے طور پر عطا کر دیا کرتا تھا۔ آپ دیکھ لیں، یہ تیمم کی آیات ہیں، اس کا سبب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہار گم ہوا وہ بنا۔ پھر اسی طرح سورہ نور میں جتنے بھی مسائل ہیں، شرم کے، حیا کے، حجاب کے، اور پھر اسی طرح تہمت کے، الزامات کے، خدا نخواستہ برائی بدکاری کے، وہ سارے ایسے ہیں جو چھوٹا سا ایک ایشو کھڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے پورے معاشرتی جو مسائل ہیں خرابیوں کے، ان کا حل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو اس لیے یہ گھرانہ بڑا بابرکت گھرانہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو 1400 مہاجرین انصار کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے لیے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ جنگ کے لیے نہیں بلکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر جانوروں کے قلادے پہنائے۔ قلادہ وہ جو ہار ہوتا ہے جانوروں کو پہنایا جاتا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ کوہان چیر کر نشان بنایا، یعنی کوہان کو ذرا کٹ لگایا چھری سے اور اس کا خون وہاں جما دیا، تاکہ دیکھنے والے یہ دیکھ لیں کہ یہ جانور جو ہیں یہ ذبح کے لیے لے جائے جا رہے ہیں، جو مینا میں جا کے مسلمان ذبح کریں گے۔ اور عمرے کا آپ نے احرام باندھا۔ پھر آپ نے سفر جاری رکھا۔ عثفان پہنچے تو آپ کے جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ قریش جنگ کا اور مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں۔ یہ جاسوس کا جو لفظ ہے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جاسوس بنا رکھا تھا، بلکہ حالات ایسے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو الرٹ رہنا پڑتا تھا۔ تو ہر کوئی اپنے بچاؤ کے لیے چند ایک خبر رکھنے والے تیار رکھتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی ادھر ادھر ان لوگوں کو پھیلا رکھا تھا۔ تو وہ اطلاع دیتے تھے اور ان کی محبت صرف دین کی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تھی، کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اسلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور دنیا جو مخالف بنی پھرتی ہے ان کے بچاؤ سے
ان کے خطروں سے ہم اگر کوئی قربانی دے سکتے تو ہم دینے کو تیار ہیں. یہ وجہ تھی، ورنہ یہ جاسوس کا جو لفظ ہے یہ تو بہت برا ہے کہ صحابہ رسول کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال کیا جائے. بہرحال یہ جاسوس غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو عرب تھے ان کی ایک تعلق دینی بھی نہیں بلکہ ایک پرانا جو ایک تعلق ہوتا تھا اس کو بھی نبھاتے تھے. تو مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے کا وہ تہیہ کیے بیٹھے ہیں. انہوں نے ذی طوا میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ عصفان کے قریب قراء الغمیم بھیج دیا ہے تاکہ وہ مکہ آنے والا راستہ بند رکھیں. نیز اپنی مدد کے لیے احابیش کو بھی جمع کر لیا. احابیش حبشی کی جمع ہے، یعنی جو بلیک ٹرائب کے لوگ تھے، کالے، ان کو بھی جمع کر لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کریں. یہ احابیش جو جمع ہوئے ہیں ان کے گھروں پر حلہ بول دیں یا سیدھے بیت اللہ کا قصد کریں اور جو روکے اس سے لڑیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے، لہذا جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو ہم اس سے لڑیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قبول کی. یہ اس لیے آپ کے یار تھے جن کو کہا جاتا ہے یار غار. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بڑے بہترین مشیر جو صحابہ رسول میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ پہ تھے. کتنا مخلصانہ مشورہ ہے. ادھر خالد بن ولید نے ظہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھا تو کہا یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا. وہ گوریلا جنگ اس کے تو بڑے ماہر تھے یہ، تو اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اب یہ چانس تو گزر گیا. پھر طے یہ کیا انہوں نے کہ عصر کی نماز کے دوران میں حملہ کریں گے کہ جب یہ عصر پڑیں گے نا تو اس دوران ہم الرٹ رہیں، جو ہی یہ رکوع و سجدے میں جائیں ہم پیچھے آئیں ان پہ حملہ کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ظہر اور عصر کے درمیان صلاۃ خوف کا حکم نازل کر دیا، جس میں فرمایا کہ حالت جنگ میں تمہاری نماز اب یوں ہونی چاہیے. وہ قرآن مجید میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. اور خالد کے ہاتھ سے یہ موقع بھی جاتا رہا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور مکہ سے نیچے داہنے ہاتھ چل کر ثنیۃ المرار پہنچ گئے، جہاں سے حدیبیہ میں اترتے ہیں. وہاں پہنچ کر اونٹنی بیٹھ گئی اور لوگوں نے ڈانٹا بھی تو نہ اٹھی. لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی. آپ نے فرمایا ما خلعت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفیل. قصوہ اڑی نہیں ہے اور نہ یہ اس کی عادت ہے، لیکن اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا. پھر آپ نے فرمایا واللہ لو يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها. اللہ کی قسم یہ لوگ مجھ سے کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہ کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، مگر میں اسے ضرور تسلیم کروں گا. اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی. تو آپ نے آگے بڑھ کر حدیبیہ میں پڑاؤ ڈال دیا. اس کے بعد بدیل ابن ورقا خزاع کی ایک جماعت کے ساتھ آیا. یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے. اس نے بتایا کہ قریش آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں. آپ نے اسے بتایا ہم محض عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں. نیز یہ کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر قریش نے لڑائی ہی پر اصرار کیا تو ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ ہمارا تن سر سے جدا نہ ہو جائے یا اللہ کا حکم نافذ نہ ہو جائے. بدیل نے واپس جا کر قریش کو یہ بات سنائی تو انہوں نے مکرز ابن حفص کو بھیجا. آپ نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی. اس کے بعد قریش نے احابیش کے سردار حلیس ابن اکرمہ کو بھیجا. جب وہ نمودار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ھذا من قوم يعظمون الہدی فابعثوہ. یہ شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے، لہذا اپنے جانوروں کو کھڑا کر دو تاکہ وہ آئے تو دیکھ لے کہ یہ جانور جن پر نشان لگے ہوئے ہیں، قلادے ڈلے ہوئے ہیں، یہ تو محض انہوں نے بیت اللہ کے لیے تیار کی ہیں، تو لڑائی کی نیت سے آئے ہی نہیں. تو صحابہ رسول نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا. اس نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں. بھلا یہ کیا کہ لخم و جزام اور حمیر کے لوگ تو حج کریں اور عبد المطلب کا بیٹا بیت اللہ سے روک دیا جائے؟ بیت اللہ کے رب کی قسم قریش برباد ہوئے، یہ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں. قریش نے یہ بات سنی تو کہا کہ بیٹھ جاؤ، تم عربی ہو،
تمہیں چال بازیوں کا علم نہیں۔ اس کے بعد قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا، اس نے آ کر بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی کہا جو بدیل سے کہا تھا۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا کر بھی دیا تو کیا آپ نے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی ہی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورت پیش آئی، یعنی آپ کو شکست ہوئی، تو میں آپ کے گرد ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ یہ اس نے صحابہ رسول پر یہ کمنٹس دیے جبکہ وہ سب مسلمان ہو کے مکہ کو چھوڑ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے جوائن کیا تھا، بڑی قربانیاں دی تھی، تو ان کو یہ دکھ تھا۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں سب سے پہلا گستاخانہ جو انداز ہے یہ اس شخص نے اپنایا جو عروہ بن مسعود الثقفی ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عروہ کو لات کے حوالے سے برا بھلا کہتے ہوئے یہ کہا کہ ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگیں گے؟ عروہ ابوبکر کا جواب نہ دے سکا کیونکہ ابوبکر نے اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ عروہ بات کرتے کرتے نبی علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لیتا، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مار کر کہتے، اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے پرے رکھ۔ عروہ نے کہا، او غدار، اب مغیرہ سے کہتا، او غدار، کیا میں تیری غداری کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں؟ مغیرہ بن شعبہ عروہ کے بھتیجے تھے اور یہ چچا تھا۔ کچھ لوگوں کو قتل کر کے ان کا مال لے لیا تھا اور آ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام تو قبول کر لیا لیکن مال سے برات اختیار کی۔ عروہ بن مسعود اسی سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا کہ ان کی غداری سے اس نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ تم غدار ہو۔ اس موقع پر عروہ نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا، عزت و احترام کا جو منظر دیکھا، واپس جا کر اس نے قریش سے کہا، اے قوم، اللہ کی قسم، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ کوئی اندھی عقیدت نہیں تھی بلکہ آپ کا قول اور عمل اکٹھا تھا، جو کہتے تھے آپ ویسا کرتے تھے۔ تو اس چیز کو صحابہ کرام نے دیکھا تھا، اچھی طرح پہچانا تھا، تو جس کا غیروں نے بھی اعتراف کیا ہے، اور یہ غیر آدمی ہے جو کہہ رہا ہے، واللہ وہ کھنکار بھی تھوکتے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا، وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا تھا، اور جب وہ حکم دیتے تھے تو اس کی بجا آوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے، اور جب وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ان کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور جب کوئی بات کرتے تھے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے اور فرط تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے دیکھ نہ پاتے تھے۔ انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہذا اسے قبول کر لو۔ اسی سلسلہ گفتگو کے دوران قریش کے 70 یا 80 پرجوش نوجوان ہنگامہ آرائی کے لیے رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ جبل تنعیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں گھس آئے۔ مقصد یہ تھا کہ صلح کی یہ گفتگو ناکام ہو جائے، لیکن مسلمانوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ اس سے ایک طرف تو قریش کے دلوں پر خاصا رعب طاری ہو گیا اور دوسری طرف ان کے اندر صلح کا رجحان اور بڑھ گیا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِ، وہی تو ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، اس کے بعد کہ تم کو ان پر اللہ قابو دے چکا تھا۔ تو یہ جو 200 نوجوان تھے ان میں خالد ابن ولید بھی تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو معاف کر دیا کہ جاؤ۔ تو یہ صلح حدیبیہ ہوتی ہے لیکن بڑی عجیب طریقے سے، اور اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے مسلمانوں کا، اور اس کا ذکر بڑا تفصیلی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم پھر ختم کریں گے، امید ہے۔ تو یہیں تک اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔